رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ 27ویں پارے کے آخر میں سورہ حدید کی آیات 12 تا 15 ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں آخرت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، حشر کا میدان ہے اور اس میدان کی ایک کیفیت کا بیان ہے۔ میں بس اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تو مختصر سی تشریح کروں گا۔ واقعہ ایک ایسا ہے نہ جو میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے اس کی تشریح کی ہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو جو مستقبل کے بارے میں کچھ ہے الفاظ میں بیان کی جاتی ہے تو ہر شخص اپنے تخیل کے مطابق اس کا ایک اندازہ قائم کرتا ہے، تو ایسی چیز کو اسی طرح بیان کر دینا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے خیال کے مطابق اس کا ایک تصور قائم کر سکتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، 6 آیات میں اللہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 2 مطالبے کیے گئے کہ اللہ پر یقین والا ایمان رکھو، اور دوسرا مطالبہ یہ کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار رہو۔ یہ اصل دین کے مطالبے یہ 2 ہیں، اللہ پر ایمان سچے دل سے، اور اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے شدید محبت، جس کا تقاضا کیا ہے؟ جو تمہاری دنیا کی محبوب چیزیں وہ اللہ پر قربان کر دو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کر دی۔ یہ 2 کام کر لو گے تو پھر آخرت میں 2 نتیجے نکلیں گے۔ البتہ دنیا میں ایک مغالطہ رہتا ہے، دیکھیں میں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، لیکن میرے دل میں کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے، اور وہ جو ایمان ہے واقعی میرے دل میں چلا گیا یا نہیں یہ آپ کو نہیں پتا، میری واقعی اللہ سے محبت ہو گئی یا نہیں یہ آپ کو نہیں، محبت تو دل کا معاملہ ہے نا، یہ تو آپ کیسے اندازہ لگا سکتے۔ تو آخرت میں اس کی چھانٹی کا ایک طریقہ نکالا گیا، بس یہ ہے جو آگے آ رہا ہے کہ جس کے 2 کام ہوں گے نا، اللہ سے خلوص والا ایمان ہوگا اور اس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں 2 روشنیاں عطا کر دے گا۔ ان 2 کاموں کے بدلے میں 2 روشنیاں، جیسے 2 آنکھیں ہیں، ایسے آج یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، اس جگہ پہ وہ کوئی خاص روشنی ہوگی تو نظر آئے گا، نہیں ہوگی تو نہیں نظر آئے گا۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ دن کہ جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کی روشنی ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی، یعنی رستہ بتا رہی ہوگی، یہ رستہ، یہ جو ہمارے یہاں ایک پل صراط کا تصور ہے یہ اس سے قریب ترین بات ہے۔ بعض مفسرین نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ اصل میں ایک چیز دل میں ایمان ہے، حقیقی ایمان، اور دوسرا اللہ کے لیے قربانیاں، اعمال، کسی نے جو ہے وہ مارے کھائی اللہ کی خاطر، کسی نے کاروبار قربان کرایا ہے، کسی نے کیریئر برباد کیا ہے، کسی کو وطن سے نکالا گیا ہے، کسی کی پیٹھ پہ رنگاروں کے نشان ہیں، یہ سارے اعمال ہیں۔ تو اعمال گویا انسان کی نیکی کے کام دائیں طرف کی چیز ہے، دایاں حصہ ہے، تو وہ دائیں طرف سے بھی ایک نور نکلے گا۔ وہ اعمال کے اندر بھی نورانیت تھی جو آج ظاہر ہو جائے گی، وہ ایمان میں بھی نورانیت تھی جو ظاہر ہو جائے گی، 2 نور ہوں گے اس کے پاس، اور وہ مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جو ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ مدینے سے صنعا، یمن کا شہر ہے، وہاں تک چلی جائے، یعنی اتنی دور دیکھ لے، اور کسی کی اتنی چھوٹی سی ہوگی کہ بس بمشکل قدموں میں دیکھتا ہوگا۔ ظاہر ہے جتنا ایمان ہے، جتنا عمل ہے، وہ جتنی بیٹری چارج ہے ویسے ہی روشنی کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، اس کی قوت ہے۔ بشراکم الیوم، ان لوگوں کو یعنی یہ جو جن کے یہ روشنی ملی ہوگی انہیں کہا جائے گا تمہیں خوشخبری ہے آج کے دن جنات، ان باغوں کی، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یعنی بڑا خوبصورت علاقہ، نہریں رواں، اور وہاں پہ باغات، انہی باغات کے اندر رہنے کی جگہیں، تو ایک بڑا جو ایک تصور ہو سکتا ہے
آئیڈیل پلیس، کوئی ریزیڈینشل ایریا ایسا تو وہ ہے کہ جو ان کے رہنے کی جگہ ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہاں، ان کو کوئی وہاں پہ غضب نہیں پہنچے گی، تکلیف نہیں پہنچے، یہ ان کا جو مسکن ہے ان سے چھینے گا نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اصل کامیابی یہی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جس کو یہ نصیب ہو گئی وہ ہے اصل کامیاب شخص. اس کے برعکس ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات. اب دیکھیے یہاں کافروں کا ذکر نہیں کیا. عام طور پر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جب ایمان والوں کی بات آئے گی، جنتیوں کی بات آئے گی اور اس کے مقابلے میں جہنمیوں کی بات آئے گی تو کفار کا ذکر ہوگا، مشرکین کا ذکر ہوگا. یہاں مشرکین یا کفار کا ذکر نہیں ہے، یہاں ایمان والوں کے مقابلے میں منافقین کا ذکر ہے. فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے. اب دیکھیے ایک جمگٹھا تھا جس میں ایمان کا دعویٰ کرنے والے سب اکٹھے تھے. وہاں سے ان کو تو روشنی مل گئی، جن کے دل میں بھی ایمان اترا ہوا تھا وہ اس روشنی کی مدد سے آگے چل پڑے. یہ رک گئے، ان کو نظر ہی نہیں آتا، یہ پیچھے رہ گئے. دل میں ہے چلنا ہم نے بھی ہے لیکن نظر آئے گا تو چلیں گے. اب جب انہوں نے دائیں دیکھا عبداللہ نہیں ہے، وہ آگے نکل گیا. ادھر دیکھا عبدالرحیم، وہ بھی نہیں ہے، چلا گیا. اب عبد الرحمان جو ہے اسے پریشانی ہو گئی، عبداللہ اور عبدالرحیم کدھر چلے گئے؟ اندازہ ہوا کہ آگے چلے گئے. اب پیچھے سے پکارے گا اور پکار کے وہ لوگ کہیں گے ایمان والوں کو انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، آگے کدھر چلے گئے ہو؟ ہمیں مہلت دو، ہمیں ڈھیل دو کہ ہم تم سے مل سکیں. ہم پیچھے رہ گئے، تم آگے نکل گئے ہو، تاکہ تم سے مل کر تمہاری روشنی سے اقتباس کر سکتے ہیں. جیسے کسی کی کتاب کا کوٹیشن دیتے ہیں، یعنی تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں. نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ، یعنی دنیا میں جاؤ. کہا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جواب نہیں دیں گے. کوئی حاطف غیبی، کوئی فرشتہ یہ بات کہے گا کہ بھئی یہ روشنی، جیسے ان آنکھوں کی روشنی تو دوسرے کی نہیں مستعار لی جا سکتی نا. بس سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو بلب جلا لیا جائے گا، کوئی موم بتی جلا لیں گے، کوئی ماچس کی تیلی جلا لیں گے، کوئی کچھ کر لیں گے. آنکھوں ہی میں روشنی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ وہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ والی وہ روشنی ہے جو اندر سے آتی ہے. ہماری روشنی تمہارے کام کی نہیں ہے کہ تم ہماری روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، واپس جاؤ. اچھا یہ بیٹری بھی دنیا سے چارج کرانی ہوتی تھی، تو واپس جانے کا مطلب ہے دنیا میں، یعنی طنز ہے اس میں کہ جا سکتے ہو تو جاؤ، یہ وہاں سے چارج ہو کے آنی تھی. فرجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ واپسی کو. فالتمسوا نورا، اور وہاں سے اپنا نور جو ہے لمس کرنا، کسی شے کو چھونا، وہاں سے چارج کروا کے لے آؤ. اب آپ دیکھیں کہ بڑی آسانی سے دو گروہوں کے درمیان، وہ جسے ہم پولرائزیشن کہتے ہیں نا، جدائیاں، علیحدہ علیحدہ، ان کو وکھرا کر چھانٹ دیا گیا. یہ وہ ہیں جن کی روشنی نہیں، یہ وہ ہیں جن کی روشنی ہے. یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. جو ہی علیحدہ ہوئے فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا. مفسرین نے یہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا ہے، دیوار جدائی ہو گئی، اب یہ آپس میں مل نہیں سکتے. اور جو اندر چلے گئے باطنہ فیہ الرحمہ، اندر والی سائڈ پر رحمت ہوگی، یعنی اسی وقت آؤ بھگت شروع ہو جائے گی، مہمان نوازی ہو جائے گی، یعنی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، جو دوسری سائڈ ہوگی، جو باہر رہ گئے ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا. وہ باد سموم چل پڑے گی، لو چل پڑے گی، اور وہ جو ہے نا ان کو جو ہر طرح کا عذاب ان کے اوپر اسی وقت جاری ہو جائے گا. اب وہ جو ہیں ظاہر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ جو ایک قسم کا نفاق ہوا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ حیران ہو کے کہیں گے، کالو، وہ کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی اب عبد الرحمان میں یہ تم عبد الرحیم تم ادھر چلے گئے، میں بھی تو تمہارا بھائی تھا، میں کیوں پیچھے رہ گیا؟ اس کا جواب وہ دیں گے جو آگے نکل گئے. اب وہ مسلمانوں نے جواب دیں گے، کالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھی تھے، تم بھی مسلمان تھے، ہماری رشتہ داریاں بھی تھی، سارا کچھ تھا، دوستیاں بھی تھیں،
وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنی جانوں کو خود فتنے میں ڈالا۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم لفظ ہے۔ جانچنا پرکھنا بھی اس کے معنی آتے ہیں، اور آزمائش میں ڈالنا یہ بھی معنی آتے ہیں، اور فتنے کے وہ معنی بھی ہیں جو ہمارے یہاں معروف ہیں، کوئی کسی کو یعنی کسی فتنے میں مبتلا ہو جانا۔ قرآن مجید نے کس شے کو فتنہ قرار دیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب یہ کس قسم کا فتنہ ہے؟ آزمائش جب اس کا معنی کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جیسے کسوٹی ہوتی ہے جس پر سونے کو رگڑ کر دیکھتا ہے سنارا کہ بھئی یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، تو فتنہ وہ شے ہے جس پر رگڑ کر کسی کو جانچا جاتا ہے کہ تم کھرے ہو یا کھوٹے ہو۔ تو یہاں جس شے کو فتنہ کہا گیا وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، جس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، مال اور اولاد کے بغیر دنیا کیا چلے گی آپ کی؟ اور کیا اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کی مال اور اولاد ہو؟ چاہتا ہے وہ۔ یہ فتنہ کب بنتا ہے؟ جب اللہ سے زیادہ محبت مال اور اولاد کے ساتھ ہو جائے۔ بنیادی طور پر یہ مصیبت نہیں تھا، مصیبت آپ نے بنایا اسے کہ اس سے محبت اتنی کرنی جتنی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ کو لگے گا یہ کہ اکیلی چیز مال اور اولاد ہی نہیں ہے، اس کی تشریح بھی قرآن نے کی ہے۔ تمہارے تمام رشتہ داریاں، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، یہ تمہارے آباء و اجداد کی جو تمہارے دل میں محبت ہے، یہ تمہارے اولاد کی جو تمہارے دل میں محبت ہے، یہ تمہارے بیویوں کی جو تمہارے دل میں محبت ہے، یہ تمہارے ارد گرد جو باقی رشتہ دار ہیں ان کی جو محبت ہے، جو برادری کی محبت ہے، جو محنت سے کمائے ہوئے مالوں کی محبت ہے، جو اپنے کاروبار کی محبت ہے، اور جو گھروں کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں ہی جو فتنہ ہیں، ان کی طرف ڈھلک گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، اللہ کے لیے محنت کو بھول گئے، اپنا سارا وقت ان کو بنانے میں، سنوارنے میں، پھیلنے میں، پھیلانے میں لگا دیا، فتنے میں ناکام۔ آزمائش جو ہونی تھی کھرے کھوٹے کی، اس میں ناکام ہو گئے۔ اب یہ سب کچھ دل میں ہو رہا ہے، باہر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ محبت کا تو معاملہ ہے ہی دل کا معاملہ، وہاں جا کے وہ سارا ظاہر ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو اس میں مبتلا تھے ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا، تبھی تو پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ان منافقین کا ذکر نہیں ہو رہا جو عبداللہ ابن ابی جیسے منافق تھے، کہ جن کو پتا تھا کہ ہم دشمن رسول ہیں۔ اس میں تو زیادہ امکان میرا اور آپ کا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ہم ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو بھلائے بیٹھے ہوں، اور جہاں قربانی دینی پڑے مال کی، اولاد کی، جان کی، کاروبار کی، وہ وقت کا اثار کرنا پڑے، وہاں ہم پیٹھ دکھا دیتے ہوں۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہوں، جانچنا چاہتے ہوں اپنے آپ کو، یہ پیمانہ ہے جہاں ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، نہیں اللہ نے تم پر ظلم کیا ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ اسے آپ مختصر کہہ لیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، یا جیسے اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت بھی تو ٹوٹنے چاہیے نا، مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند، اخوان، ازواج، آبا، یہ سب رشتہ و پیوند ہے۔ اور یہ اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها مساکن ترضونها، یہ مال و دولت دنیا ہے۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ بت اگر سینے میں بیٹھے ہوئے ہوں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، یہ تصویریں سینے میں چھپی ہوئی ہوں تو مجھے ہو سکتا ہے مجھے خود بھی نہ معلوم ہو، آپ کو تو بالکل نہیں معلوم ہوگا۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ میں نے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اگلا کام کیا ہوا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم تربص کا شکار ہو گئے، گو مگو، ڈما ڈول جیسے ہوتا ہے بندہ، کہتے ہیں ڈبل مائنڈیڈ، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی ہے،
جب وہ مرحلہ آئے گا خطرناک مرحلہ کہ جب جان جوکھوں میں ڈالنی ہے تو اسے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے باں میں. بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، دیر نہیں، ہاتھ نہیں رکے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بیٹا بعد میں ہے، اللہ کا حکم آگے ہے، دیر نہیں لگے گی. لیکن آپ سوچیں جس کے دل میں بیٹے کی محبت رچی بسی ہے، اس کو جب حکم ملے گا تو ڈواڈول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تربص کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈبل مائنڈڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن یہ ڈبل مائنڈڈ ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ کچھ نہ کچھ خوف خدا اس کے اندر تو ہے نا. کفر مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے، ایمان کی صورت تو ہے نا. بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھ کر یا بعض اوقات اپنے کسی حرکت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے ہم اس کیفیت سے بھی آگے گزر چکے ہیں. ہم تو سیکنڈوں میں اللہ کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کر، اللہ کے اصولوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کر اپنی دنیاوی محبتوں پر ڈھہ جاتے. تو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم گو مگو کا شکار ہو گئے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے شک کیا. تربص کے بعد ارتباط کا ذکر آیا، یعنی یہ کہ تم ریب کا شکار، ریب جو یعنی شک. یہ کیا مسئلہ ہے اس کا کہ جب ہم ایک طرف چل پڑتے ہیں، ایک طرف کا رخ کر لیتے ہیں، تو اب ذہن کے اندر دیکھیں نا ایک کھینچا تانی ہے نا. کھینچا تانی میں نے آپ کو گو مگو ہو یا جو تربص ہو یا تذبذب ہو، ایک ذہن ٹینشن میں ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے دنیا کمانی ہے تو آپ کو سکون مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جو آپ نے اللہ کو پیچھے ڈالا ہے تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. اچھا اللہ کی طرف مڑ جائیں تو یہ جو دنیا کا نقصان ہے اس کی تکلیف آپ کو ہوگی. یعنی نہ ادھر امن نہ ادھر امن، ذہنی سکون ختم. تو یہ جو ڈواڈول بندہ ہوتا ہے یہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس نے اپنے تسلی کے لیے کچھ تو سوچنا ہے نا. نہیں، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. نہیں، وہ فلانے ذریعے سے میری چھوٹ ہو جائے گی، فلانے بزرگ بچا لیں گے، فلانی نیکی کام آ جائے گی. آخر ہمارے والدین بھی تو بہت نیک تھے، ان کی دعاؤں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو وہ جو آخرت کا عدل ہے، جو آخرت کا محاسبہ ہے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات لائق ہو گئے یا نہیں ہو گئے. اور دوسری بات آدمی یہ کرتا ہے کہ جب دنیا چھوڑنی نہیں ہے تو ہیلے بہانے کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اس کی ایک مثال قرآن مجید نے بڑی خوبصورت دی ہے کہ جب وہ مچھلیوں والے بھوکے تھے اور ہفتے کے دن انہوں نے بھی مچھلیاں آتی تھیں، آگے پیچھے آتی نہیں تھی، اس دن شکار کرنا منع تھا، تو انہوں نے ایک راستہ نکال لیا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا. تو انسان اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور گھڑتا ہے تاکہ وہ ذہنی جو تناؤ ہے اور جو اس کے اندر جو ایک پینڈولم کی طرح سوچ کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے، اس کو ایک سکون مل جائے. یہ فلسفہ ایجاد کیے، عذر گناہ ایجاد کیے بغیر گناہ نہیں ہو سکتا. اور جب آپ کی یہ ضرورت بن جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ علامہ صاحب بہت اچھے لگتے ہیں جو آپ کو گناہ کے عذر تراش کر دیتے ہیں کہ یہ مولوی بہت شدت پسند ہے، انہوں نے خواہ پردہ فرض کر دیا ہے، قرآن میں تھوڑی کوئی اس طرح کا فرض ہے، یہ تو وہاں کا رواج تھا، ہمارے اوپر تو یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ حلال ہے وہ حلال ہے وہ حلال ہے وہ حلال ہے، یہ سارا حلال کر کے. اور جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ علامہ ہے یہ علامہ ہے یہ علامہ ہے، باقی سارے تو ہیں پاگل مولوی ہیں. تو اصل یہ ہوتا ہے، پھر آخری نتیجہ یہ نکلا وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا. یہ جو دھوکہ تم نے کھایا، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان. دنیا پہ مر گئے تو وہ جب تمہارے اندر جو دنیا کی خواہش تھی اصل میں اس نے تمہیں دھوکہ دیا، اور اس دنیا نے تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا. حتیٰ جاء امر اللہ، اور اس دھوکے میں تم پڑے رہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی، اسی میں لگے رہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے دنیا پوری نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، کثرت کی خواہش تمہیں غافل رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، یعنی قبر میں پہنچ جاتے ہو، لیکن حل من مزید کی خواہش نہیں جاتی. 2 کو 4 کرو، 19 کو 20 کرو، یہ خواہش نہیں جاتی، یہ ساتھ ہی رہتی ہے، اور، سے مزید، یہاں تک کہ قبر میں اتر گئے. تو اب یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ دنیا کی محبت ہے، 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 یہ دنیا کی
وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے بارے میں تمہیں اس بڑے دھوکے باز نے دھوکہ دیا کہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا ودود ہے، تم کیے جاؤ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اس شیطان نے ادھر سے تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہی سے جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دے دیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج کے دن نہ تم سے فدیہ وصول کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ کافروں سے وصول کیا جائے گا۔ معلوم ہوا دنیا میں مسلمان اور منافق اکٹھے، آخرت میں منافق اور کافر اکٹھے، دوزخ میں اکٹھے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، یہ طنز ہے، تمہارا ٹھکانہ، یعنی ٹھکانہ تو امن کی جگہ ہوتی ہے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ یا مولاکم، وہ تمہاری مالک ہے، آقا ہے، تمہاری اب پشتبانی وہی کرے گی، تمہاری رکھوالی اب اسی نے کرنی ہے۔ تم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا تھا نا، مال و اسباب پہ بھروسہ کیا تھا، اب یہ بس آگ ہی ہے جو تمہارا خیال رکھے گی، اور وہی تمہارے جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے گی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ جن آیات میں ایک جگہ میں نے تھوڑا سا سوال اٹھا کے چھوڑ دیا تھا، جواب نہیں دیا تھا، کہ وہ جو دیوار ہوگی اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، تو مفسرین نے یہ نقطہ اٹھایا کہ دروازہ کیوں ہوگا، کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی کوئی رمق تو ہوگی، لیکن اعمال جو ایسے برے ہوں گے کہ وہ روشنی باہر نہیں آ رہی ہوگی، اوپر اتنا کالک ہوگی۔ یعنی دل کا معاملہ ایسا ہے نا جیسے چراغ کا معاملہ ہوتا ہے، پرانی لالٹین ذہن میں لے کے آئے، اس کے اندر لائٹ ہوتی ہے، اگر آپ کا شیشہ صاف ہے لالٹین کا تو وہ روشنی اتنی اچھی منعکس کرے گی باہر، لیکن وہ لالٹین کے شیشے کے اوپر اگر کالک آ گئی ہے تو بے شک اندر روشنی جل رہی ہو، وہ لائٹ باہر نہیں آتی۔ لہذا جب جس زمانے میں لالٹینیں تھیں تو اس زمانے میں وہ ہر روز صبح جو ہے نا سہاگا دے کے تو شیشے کو صاف کرتے تھے، وہ جو لالٹین کا شیشہ ہوتا تھا۔ تو وہ آئینہ قلب کے اندر وہ جو روشنی ہے ایمان کی وہ تو موجود ہے، لیکن اس دل کے اوپر گناہوں کے داغ اتنے ہیں کہ وہ روشنی باہر نہیں نکل رہی۔ اب کچھ عرصہ آگ میں جل کے تو وہ شیشہ صاف ہوگا، اور جب وہ صاف ہوگا تھوڑی بہت روشنی ظاہر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس دروازے کے ذریعے سے وہ جن کا روشنی تھوڑی تھوڑی ظاہر ہونا شروع ہوگی، کوئی جسے کہتے ہیں نا ایمان کی رمق جس کے دل میں ہوگی، تو وہ اس دروازے سے کراس کر کے اس دیوار سے دوسری طرف رحمت والی سائڈ پر، یعنی جنت والی سائڈ پر آ سکے گا۔ تو بہرحال یہ منظر آنا ہے، اور اس سے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے، اور اس کی تیاری آج ہم کر لیں گے بھرپور طور پر تو اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکیں گے۔ حقدار نہیں بنیں گے، اس کے بعد اللہ کا فضل ہوگا تو پھر یہ مرحلہ گزرے گا۔ اور اگر آج ہم بے پرواہ رہیں گے اور اپنی دنیا میں ڈوبے رہیں گے جیسے کہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر جب یہ مرحلہ آئے گا تو کہیں میں اور آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو پیچھے مڑ کر یا آگے نکل جانے والوں سے پھر یاد کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، لیکن اب تو موقع نہیں ہے، اب تو ہاتھ سے وہ پلو چھوٹ چکا ہے، اب تو بھگتنی پڑے گی، اب تو تاب لاتے ہی بنے گی غالب۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں سمجھنے کی اور دین کے تقاضے پورے کرنے کی اور اس امتحان میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ والحمد للہ